اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے کاشت کرنا، کھیتی باڑی کرنے اور درخت لگانے کی فضیلت کا بیان حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے ناظرین۔ حدیث مبارکہ 1071 صحیح بخاری شریف۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کاشت کرتا ہے اور اس میں سے پرندہ یا انسان یا کوئی چوپایا کھاتا ہے تو اس کاشتکار کے لیے اس میں صدقہ دینے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ زرعی آلات بہت زیادہ مشغول رہنے اور جائز حدود سے تجاوز کرنے کا برا انجام۔ حدیث مبارکہ 1072 سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک حل کا پھل اور کھیتی باڑی کرنے کا ایک آلہ دیکھا تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ آلہ کسی قوم کے گھر میں داخل نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل خوار کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ 1073 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکی سے ایک قرات کم رہتا ہے، سوائے اس کتے کے جو کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے بکریوں یا کھیتی یا شکار کے محافظ کتے کے۔ حدیث مبارکہ 1075 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور دوسری روایت میں یوں منقول ہے، سوائے شکار اور مویشیوں کے محافظ کتے کے۔ بیل کو کاشت کے کام میں لانا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 1076 حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حالت میں کہ ایک شخص بیل پر سوار تھا، وہ بیل اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس سواری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا، اس پر میں یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تو چرواہا اس کے پیچھے دوڑا۔ بھیڑیے نے کہا کہ آج تو چھڑا لے، مگر یہ تو بتا کہ جس دن مدینہ اجاڑ ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے، اس دن بکری کا محافظ کون ہوگا؟ اس دن تو میرے سوا کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ راوی ابو سلمہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے بھی شہادت دی، حالانکہ وہ دونوں اس وقت موجود نہ تھے۔ جب شخص کسی سے کہے کہ کھجور وغیرہ کے درختوں کی خدمت تو اپنے ذمہ لے لے اور پھل میں تو میرا شریک رہے گا، تو کیا یہ درست ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ناظرین ملاحظہ فرمائیے، 1077 صحیح بخاری شریف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم لوگ اپنے باغات اپنے اور اپنے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب انہوں نے مہاجرین سے کہا کہ تم محنت کرو اور ہم پھالوں تمہیں میں شریک کر لیں گے۔ تو مہاجرین نے کہا کہ اچھا، ہم نے سنا اور ہم اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ 1078 سیدنا رافع بن
خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام اہل مدینہ سے زیادہ کاشت ہمارے ہاں ہوتی تھی۔ ہم کھیت کو کرائے پر لیا کرتے تھے۔ کرائے کے بدلے اس کھیت کا ایک خاص حصہ مالک زمین کے نام کر دیا جاتا تھا کہ جو کچھ اس میں پیدا ہو اس کو وہ زمین کے کرائے میں لے لے، تو کبھی اس حصے پر کوئی آفت آ جاتی تھی، اس وجہ سے اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا اور باقی کھیت محفوظ رہتا تھا، اور کبھی باقی کھیت پر کوئی آفت آ جاتی تھی اور وہ حصہ محفوظ رہتا تھا تو ہمیں اس کی ممانعت کر دی گئی، اور سونا یا چاندی کرائے میں دینا اس وقت رائج نہ تھا۔ آدھی یا کم زیادہ پیداوار پر بٹائی کرنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 1079 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے کھیتی اور پھل کے نصف پیداوار پر معاملہ کیا تھا، اور جو اناج یا میوہ اس میں پیدا ہوتا وہ آدھا تقسیم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو سوسق یعنی 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دے دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزرعہ سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم میں سے اپنی زمین اپنے بھائی کو مفت ہی میں دے تو اسے بہتر ہے کہ وہ اس پر کچھ کرایہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوقات اور خارجی زمینوں اور اس کی مزرعات اور اس کے معاملے کا بیان فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ 1081 سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر پچھلے مسلمانوں کا خیال نہیں ہوتا تو جو شہر فتح ہوتا ہے اسے وہاں کے رہنے والوں پر تقسیم کر دیتا، جس طرح خیبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔